اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ زہار کے تعلق سے کہ کوئی شخص اگر بیوی سے یہ الفاظ کہتا ہے تو وہ اپنی بات کو اس الفاظ کو واپس لے کر کے اس کا کفارہ جو ہے ادا کر سکتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ سرگوشی کے تعلق سے بتلا رہے ہیں کہ الم تر ان اللہ، بھلا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یعلم، سب کچھ جانتا ہے، بخوبی ان کو معلوم ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، والارض وما فی الارض، اور زمین میں ہے۔ ان سب کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں سب کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، اگر کوئی تین شخص آپس میں سرگوشی کر رہا ہے، کانا پھوسی کر رہا ہے، تو الا هو رابعہم، تو چوتھا کون ہے؟ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یعنی تین آدمی آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں ایک جگہ، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے تین ہی لوگ ہیں، چوتھا کوئی نہیں سن رہا ہے، بلکہ چوتھا کون ہے؟ اللہ ہے، اپنے بارے میں نظر کر رہے ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ولا خمسۃ، اگر کوئی پانچواں آدمی، پانچ لوگ مل کے اگر سرگوشی کر رہے ہیں، تو الا هو سادسہم، تو چھٹا جو ہے کون ہے؟ اللہ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ولا ادنی من ذالک، اور اس سے کم یا اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں، تو ولا اکثر الا هو معہم اینما کانوا، تو وہ جہاں کہیں بھی سرگوشی کرے لیکن اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر اللہ تعالی یوم القیامت، قیامت کے دن جو کچھ بھی اس شخص نے کیا تھا دنیا کے اندر، جو کوئی بھی کام، اس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ بتلا دیں گے، اس کو اس سے باخبر کر دیں گے اس کو۔ اور ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز کا علم ان کو ہے۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے، تو مدینہ میں پہلے ہی اللہ کے نبی نے یہودیوں سے جو ہے معاہدہ کیے تھے، بات چیت کیے تھے کہ ہم لوگ یہاں پر رہیں گے تو امن و امان سکون کے ساتھ رہیں گے، کوئی مار پیٹ نہیں، کسی طرح کا کوئی جو ہے سو ہلہ گلہ نہیں، کچھ نہیں، امن و امان اور سکون کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہودی جو ہے کچھ ایسی شرارت کرتے تھے کہ جو ہے جیسے کہ کوئی صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، کوئی مسلمان ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، تو آپس میں جا کے کانا پھوسی کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے بارے میں کچھ خلاف کچھ سازش کر رہا ہے، تو اس سے صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ عمل پسند نہیں تھا، اس لیے کہ یہودی کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو پریشان کرنا، ان کو تکلیف دینا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر 4-5 لوگ بیٹھے ہوں مسلمان ہوں اور 2 لوگ اگر یہودی آپس میں بات چیت کرے، کانا پھوسی کرے، ہاتھ سے اشارہ بھی کرے کہ اس مسلمانوں کی طرف، تو مسلمان یہ سمجھتا کہ میرے بارے میں کچھ بات کر رہا ہے وہ، تو جس کی وجہ سے صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو منع بھی کیا تھا یہودیوں کو، بھائی اس طرح نہیں کرنا ہے، ہم لوگ امن و امان سے سکون کے ساتھ رہنا ہے یہاں پر مدینے کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی یہ یہودی لوگ مانتے نہیں تھے۔ تو جس کی وجہ سے یہ پوری ایک آیت جو سمجھیے کہ 2-3 آیت جو ہے اسی کے تعلق سے نازل ہوئی کہ جو لوگ بھی آپس میں 2 لوگ 3 لوگ سرگوشی کر رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ چوتھا کوئی نہیں ہے، بلکہ چوتھا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر کوئی 5 لوگ سرگوشی کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف ہم ہی 5 لوگ ہیں، بلکہ چھٹا کون ہے؟ اللہ ہے، یہ یا اس سے زیادہ بھی یا اس سے کم، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی لوگ ہیں، بلکہ اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے اسی طرح ان کو منع کیا کہ آپ جو ہے اس طرح کی حرکت، یعنی جو یہودی سے کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی سرگوشی کر رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جو ہے میرے علاوہ کسی کوئی اور نہیں سن رہا ہے، بلکہ اللہ سن رہا ہے، اور یہ کانا پھوسی سرگوشی کرنا یہ بالکل غلط ہے۔
جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا بھلا کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ نہوا عن النجوى، کہ ہم نے ان کو سرگوشی سے منع کیا تھا۔ کیا ہے؟ سرگوشی کرنے سے، کانافوسی کرنے سے کیا ہے؟ منع کیا تھا۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی وہ سرگوشی اس کے تعلق سے کر ہی رہے ہیں، یعنی اس بات سے اور اس کام سے باز نہیں آ رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَتَنَاجَوْنَ، اور تم سرگوشی ایسے کیوں کرتے ہو، بالاسم، جو گناہ، والعدوان، اور وہ کسی پر زیادتی ہو، یعنی دشمنی نکالتے تھے وہ، اور ومعصیت الرسول، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یعنی اس آیت سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ بھائی تم سرگوشی جو گناہ کے تعلق سے کر رہے ہو، کسی کو تکلیف دینے کی نیت سے کر رہے ہو، تو یہ بالکل کیا ہے؟ غلط ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ مذاق میں کسی کے بارے میں جو ہے سرگوشی کرتے رہتے ہیں دو لوگ، اور ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے ہیں، تو سامنے والا اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں بات کر رہا ہوگا، کیا کر رہا نہیں کر رہا ہے، تو اس سے سامنے والوں کو کیا ہو جاتی ہے؟ تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ معصیت الرسول، اس سے اللہ کے نبی کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی یہ یہودی آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طریقے سے ہم نے آپ کو کبھی سلام ہی نہیں کیا ہے۔ یہ پہلی شرارت کی یہودی کی کیا تھی؟ کانافوسی، سرگوشی کرتے تھے صحابہ کو تکلیف دینے کے لیے۔ دوسری یہ غلطی یہ کرتے تھے یہودی لوگ کہ جب بھی کسی صحابی سے یا اللہ کے نبی سے، کسی مسلمان سے ملاقات کرتے تو السلام علیکم نہیں کہتے، بلکہ السلام علیکم کہتے ہیں، اور السلام علیکم کے معنی آتے تم پر موت ہو، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ تو صرف لام کا فرق ہے، تو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کہتا ہے، جس کی وجہ سے صحابہ بھی کہتے تھے وعلیکم السلام۔ تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہودی آپ کے پاس آتے ہیں وہ جو سلام کرتے ہیں، تو جس طریقے سے ہم نے آپ کو سلام کیا ہے قرآن کے اندر کہ سلام علیکہ، کہ آپ پر سلامتی ہو، سلام علی ابراہیم علیہ السلام پر کیا ہو؟ سلامتی ہو، لیکن یہ یہودی آپ سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے ہیں کہ تم پر موت ہو۔ تو یہ غلط ہے۔ تو اس پر بھی ہم لوگوں کو کیا ہے؟ غور کرنا چاہیے تھا، یعنی صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اگر کچھ بول دے تو جو ہے نظر انداز کر دیا، بلکہ ان کے الفاظ پر غور کیا جائے یہ کیا کہتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی ایک مرتبہ آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں پر موجود تھی، اس یہودی نے سلام کیا السلام علیکم، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا وعلیک السلام، وعلیک السلام، یعنی تم پر بھی موت ہو۔ تو حضرت عائشہ جو ہے اللہ کے نبی کی جواب کو نہیں سن سکے، تو جب وہ یہودی چلا گیا تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، وہ یہودی جو ہے آپ کو السلام علیکم نہیں کہا بلکہ السلام علیکم کہا کہ آپ پر موت ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے بھی جواب اسی طریقے سے دیا ہے کہ وعلیک السلام، کہ تم پر بھی موت ہو۔ تو یہ ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جب یہ یہودی لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو اس طریقے سے سلام نہیں کرتے ہیں جس طریقے سے ہم نے سلام کرنے کو کہا ہے، جس طریقے سے ہم نے آپ کو سلام کیا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اب یہودی جو ہے یہ بات کہتے کہتے اپنے دل میں سوچتے تھے کہ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کہ ہم جو یہ بات کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر عذاب کیوں نہیں ڈالتا ہے۔ یہ دیکھیے، اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہم لوگ یعنی کہ اتنے غلط الفاظ بول رہے ہیں کہ السلام علیکم، جبکہ یہ غلط ہے، قرآن میں لکھا ہے السلام علیکم جو اللہ نے بتلایا ہے، لیکن ہم لوگ السلام علیکم کہتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا ہے۔ تو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ برحق ہیں۔ ہاں، یہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ حق پر ہیں، ہم لوگ جھوٹے نہیں ہیں، غلط نہیں ہیں، ہم لوگ حق پر ہیں۔ جیسے آج کے دور میں لوگ کچھ لوگ غلط کام کرتے رہتے ہیں، پھر بھی سوچتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ بہت اچھے ہیں، بہت حق ہیں۔ نہیں بھائی، آپ غلط ہیں،
کوئی بھی کام کر رہے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہے وہ بالکل غلط ہے. بھلے آپ اس میں کامیابی آپ کو مل جائے وہ الگ بات ہے، کامیابی تو سب کو ملے گی. اللہ نے صاف صاف کہا ہے کہ جو شخص بھی محنت کرے گا، چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی محنت کرے گا اس کو ہم کامیابی دیں گے. لیکن غلط اور صحیح کا راستہ یہ قرآن فیصلہ کرے گا، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کافر لوگ جو ہیں خوب پیسے والے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں بہت اچھا انسان ہے، وہ لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے، غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے. بات تو صحیح ہے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ شخص کامیاب نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ ایمان والا نہیں ہے. اگر وہ وہی ایمان والا ہوتا تو پھر وہ اللہ کی نظر میں کیا ہوتا؟ کامیاب ہوتا. جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ حسبہم جہنم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم ہی اس کی خبر لیں گے. یعنی اس کی سزا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیا ہے؟ چلے جائیں گے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی سے کریں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بولنے دیجیے اس کو. کوئی بات نہیں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ ہم بہت برحق ہیں، تو کوئی بات نہیں. حسبہم جہنم، جہنم اس کی خبر لے لے گا، یعنی اس کو جہنم کے اندر ہم کیا کریں گے؟ ڈال دیں گے. یصلونہا، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، دوزخ کے اندر. اور فبئس المصیر، تو یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کیا ہے؟ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جی اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کو سرگوشی کس طریقے سے کرنی چاہیے، ایک طریقہ بتلا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تتناجوا، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، آپس میں کچھ بات چیت کرو، تو فلا تتناجوا، تو ایسی سرگوشی مت کرو بالاسم، جو گناہ والی ہو. جیسے کہ مان لیجیے ہم اور سیکرٹری صاحب آپس میں بات کر رہے ہیں کسی کو تکلیف دینے کے لیے کہ فلاں کو تکلیف پہنچانا کیسے کیا جائے، یہ گناہ والا کام ہو گیا. یا ہم آپس میں جھوٹوں کا ایسے ہی بات چیت کر رہے ہیں تاکہ جو سامنے بیٹھے ہو ان کو تکلیف ہو، ان کو تھوڑا چیر محسوس ہو، یہ گناہ والا ہو گیا، یہ غلط ہوگا. اس طرح ہم لوگوں کو سرگوشی نہیں کرنا ہے، بلکہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ آگے بتلا رہے ہیں. اور والعدوان، اور کسی پر زیادتی کی نیت بھی نہ ہو. اور ومعصیت الرسول، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی نہ ہو. تو اس طریقے سے سرگوشی نہیں کرنا ہے، بلکہ آگے کہہ رہے ہیں کہ وتناجوا، بلکہ اس طریقے سے سرگوشی کرو کہ بالبر، جو نیکی ہو، یعنی نیک کام والا ہو. کہ آپس میں ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں، کوئی مسئلے مسائل کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، یا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب آپ جو بات کہتے ہیں اس میں جو بات کہیں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، یہ یعنی کچھ اچھی بات ہے، نیک بات ہو، کسی کے بارے میں غلط بات نہ ہو. جی اور آگے کہہ رہے ہیں کہ والتقویٰ، التقویٰ کے تعلق سے ہو، پرہیزگاری کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں، اچھی باتیں ہوں، یہ سرگوشی ہم آپس میں کر سکتے ہیں. لیکن گناہ والا جو سرگوشی ہے، کسی کو تکلیف دینا، سامنے والوں کو پریشان کرنا، سامنے والے سے جو ہے حسد و بغض جو ہے نکالنا، اپنے بھڑاس نکالنا، یہ غلط ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ واتقوا اللہ الذی، تو اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس دن تم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جمع کریں گے. جی تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرگوشی کے تعلق سے بتلا رہے تھے کہ اگر مسجد کے اندر یا کہیں پر بھی 4-5 لوگ ہیں تو کوشش یہ کریں کہ دو آدمی کو الگ کر دیا آپ نے، اور آپ آپس میں جو سرگوشی کر رہے ہیں اور اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے بھی بات کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سامنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. یا تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں دوسری جگہ، وہاں جا کے اپنا آپس میں بات چیت کر لیں. نہیں، اگر بات چیت ہی کرنی ہے تو نیکی والی بات ہو، اچھی بات ہو، وہ سرگوشی کریں، وہ آپس میں بات چیت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں.